إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تمام صحابہ جنتی، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت کی بشارت دی گئی، اور بعض خوش نصیب وہ ہیں جن کو مختلف مواقع پر الگ سے جنت کی بشارتیں دی گئیں. بدر والوں کو، احد والوں کو، حدیبیہ والوں کو الگ الگ سے جنتی کہا گیا. اسی طرح ان خوش نصیبوں میں وہ بھی 10 افراد ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر جنت کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. ان کی سیرت کو ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. سب سے آخری نمبر جس کا ذکر آج کرنا ہے وہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ہیں رضی اللہ عنہ. جن کے بارے جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں، بلکہ ایک دن شاگردوں کو، دوستوں کو جب یہ حدیث سنا رہے تھے، یہی سعید رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن 10 افراد کو نام لے کر جنتی کہا. اس کے بعد تفصیل بیان کرنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ والسعد فی الجنہ ثم سکت. یہاں تک حدیث بیان کی اور خاموش ہو گئے. لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ حدیث کے شروع میں آپ نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے 10 افراد کا نام لے کر ان کو جنتی کہا ہے. اس کے بعد جو آپ نے تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کی ہے اس میں تو 9 افراد کو ذکر ہے. یہ تو ٹوٹل 9 بنتے ہیں، 10 نہیں بنتے. تو سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سر جھکا کر کہا کہ 10ویں نمبر پر وہ شخص ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ ہم کلام ہے۔ میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے ان کے والد کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ان کا نام زید ہے، اگرچہ اس بزرگ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوت نہیں پایا، آپ کے اعلان نبوت سے یہ شخص پہلے فوت ہو گیا تھا، لیکن اس شخص کی سیرت کے حوالے سے کچھ چیزیں مجھے احادیث میں ملی ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے کہ یہ جو زید تھے، زید بن عمرو بن نفیل، دور جاہلیت میں ہی اپنے خاندان، اپنی برادری، خاندان قریش، مکے والوں کے عقیدے سے متنفر تھا، بتوں کی پوجا سے حد درجہ اس کو نفرت تھی، اور حق کا متلاشی تھا۔ اس لیے حق کو تلاش کرنے کے لیے یہ مکہ سے چلا اور ملک شام پہنچا۔ فَلَقِيَ عَالِمًا مِّنَ الْيَهُودِ، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہاں ملک شام میں ایک یہودی عالم سے جا کر ملا۔ کیوں؟ لِيَسْأَلَهُ عَنِ الدِّينِ، یہ حق معلوم کرنا چاہتا تھا تاکہ صحیح دین کیا ہے اس کو سمجھوں، اس کے مطابق زندگی گزاروں۔ اس یہودی عالم نے کہا ہم لوگ تو حق پر ہیں، ہمارا دین بھی سچا ہے، چونکہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس نبی کو اللہ نے بھیجا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ دوسری بات ہے ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جس کتاب کو اللہ نے نبی پر نازل کیا۔ اگر پوری معلومات کرنے کے لیے آیا ہے تو یہ سن لیں، ہمارے آباء و اجداد سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے یہودیوں کے اوپر اللہ نے غضب نازل کیا، اور یہ غضب قیامت تک آنے والے ہر یہودی کے سر پہ رہے گا۔ اگر تو یہودی بن جائے گا تو ایک نبی کا امتی بنے گا، آسمانی کتاب کو پڑھے گا، عمل کرے گا، لیکن غضب، اللہ کے غضب کا جو حصہ یہودیوں کے کھاتے میں آئے گا تیرے حصے میں بھی آ جائے گا۔ اس نے کہا ما فر الا من غضب اللہ، میں تو حق اس لیے تلاش کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے غضب سے بچ جاؤں۔ اگر یہاں آنے کے بعد، یہودیت قبول کرنے کے بعد بھی اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا تو پھر مجھے یہودیت قبول نہیں کرنی، مجھے کوئی اور چیز بتائیں۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، اگر کوئی دین اللہ کے غضب سے بچا ہوا ہے تو وہ دین حنیف ہے، وہ دین حنیف ہے۔ تو زید بن عمرو نے اس سے پوچھا، اس عالم سے، مل حنیف ہو، یہ دین حنیف کیا ہے؟ کہا وہ دین ابراہیم ہے، دین ابراہیم ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہا کہ لم یکن یہودیا ولا نصرانیا ولا یعبد الا اللہ۔ اس کی پہچان یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بلانے والا، وحدہ لا شریک سمجھنا، یہ دین حنیف ہے۔ وہ وہاں سے نکل پڑا، فلقی عالما من النصارى،
وہی سرزمین شام کے اندر زید بن عمرو کی ملاقات ہو گئی ایک عیسائی عالم سے، نصرانی عالم سے. اس سے بھی وہی سوال کیا، اس نے بھی اسی طرح کا جواب دیا. آخر میں کہا کہ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد نے کوئی زیادتی کی، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری قوم کے اوپر قیامت تک آنے والے ہر نصرانی پر اللہ نے لعنت بھیجی. اس لعنت سے نہ ہم بچ سکیں گے نہ تو بچ سکے گا. اس نے کہا ما افر الا من لعنت اللہ، میں تو اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے آیا ہوں. اگر عیسائی بن کر، نصرانی بن کر، پھر بھی اگر میں اللہ کی لعنت سے نہ بچ سکا تو مجھے اس اسلام قبول نہیں کرنا، اس دین قبول نہیں کرنا. میری کو رہنمائی کر. اس نے کہا رہنمائی تو دین حنیف ہے. دین حنیف کیا ہے؟ کیا ہے؟ دین ابراہیم ہے. لم یکن یہودیا ولا نصرانیا ولا یعبد الا اللہ. اس کی نشانی یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. اس کی پہچان یہ بس ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت. ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ دین حنیف ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ شخص وہاں سے نکلا، اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کیے، اپنے چہرے کو بھی آسمان کی طرف کیا اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ بنے، اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم علیہ السلام. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آج کے بعد دین ابراہیم پر ہوں. دین ابراہیم کیا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں چلا سوائے اس کے کہ نہ کسی بت کی پوجا کرنی ہے، نہ لات کی، نہ منات کی، نہ عزا کی پوجا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کرنی ہے. اتنا میرے علم ہے اور اسی پر میں قائم رہوں گا. واپس آ گیا. سیدہ اسماء کہتی ہیں، ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ دور جاہلیت میں نے اس بزرگ کو دیکھا تھا بیت اللہ کی ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا یا معاشر قریش ما منکم احد علی دین ابراہیم. او قریشیو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سب دین ابراہیم پر ہیں. مجھے معلوم ہو چکا دین ابراہیم میں تو نہ لات کے آگے جھکنا ہے، نہ منات کے آگے، نہ عزا کے آگے. تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے. غالباً نبی علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی. ابھی اعلان نبوت میں 10 سال باقی تھے. یہ شخص ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا. نبی علیہ السلام نے دسترخوان لگایا، اس کو دعوت دی. اس نے کیا کہا؟ انی لست آکل مما تذبحون علی انصابکم ولا آکل الا ما ذکر اسم اللہ علیہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ ہے. یہ الفاظ مسند احمد کے اندر ہیں. یہ مکہ ہے. آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، میں بھی یہاں کا رہنے والا ہوں. مجھے تو مکہ میں کوئی ایک گھر بھی نظر نہیں آتا جو لات منات عزا کا پجاری نہ ہو. اور میں اس جانور کا گوشت کھاتا ہوں
جسے ذبح کرتے وقت صرف ایک اللہ کا نام لیا جائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک لمبی تقریر اس نے کی. اس نے کہا ایک تو بتاؤ، اب قریشیو، نبی علیہ السلام بھی تو قریشی تھے، قریشیو ایک بات تو بتاؤ، الشاۃ خلقها اللہ تعالی، تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ بکری کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. الشاۃ خلقها اللہ تعالی، بکری کو اللہ نے پیدا کیا. وَأَنزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بکری جو پانی پیتی ہے اس پانی کو بھی آسمان سے نازل کرنے والا ایک اللہ ہے، تمہارا بھی عقیدہ ہے. وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ، تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ یہ بکری جنگل میں جا کر جو جڑی بوٹیاں کھاتی ہے ان کو اگانے والا بھی ایک اللہ ہے. افسوس ہے ثم تذبحون علی غیر اسم اللہ تعالی، افسوس ہے تمہارے عقیدے کے اوپر. اللہ خالق، کھلانے والا، پلانے والا، تمہارا عقیدہ جب بکری کو ذبح کرنے پہ آتے ہو تو غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہو. میں اس طرح کا جانور نہ ذبح کرتا ہوں نہ میں گوشت کھاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا زید اس معاملے میں جو تیرا عقیدہ ہے وہی عقیدہ محمد کا ہے. آج تک محمد کے گھر بھی کسی ایسے جانور کا گوشت نہیں تیار ہوا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا زید میرے پاس بکریاں ہیں، تجھے پتا ہے میں بکریوں کو گنتا رہتا ہوں، جب میرے بکریوں کی تعداد 100 پہنچ جائے تو میں ایک کو ذبح کر دیتا ہوں تاکہ ایک سے کم تعداد میں رہے. آج اتفاق ہے جب میں نے اپنی بکری کو گنا تو وہ 100 ہو چکی تھی، تو میں نے اللہ کے نام پر خود اس بکری کو ذبح کیا. حضرات یہ ہے سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ کے والد. فکر پہ غور کرے اس کا کام کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ دور جاہلیت میں صرف اس کا ایک ہی کام تھا، ایک ہی کام. احادیث میں آتا ہے کچھ علاقے ایسے تھے، کچھ جنگلات ایسے تھے، کچھ ویرانے ایسے تھے کہ جب کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تو ان ویرانوں میں سے کسی ویرانے میں جا کر گڑھا کھودتا، اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت کے دن ہوگا یہ بچی سوال کرے گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس بچی سے پوچھا جائے گا یہ بتا تجھے تیرے باپ نے زندہ درگور کیوں کیا، تیرا قصور کیا تھا، تیری غلطی کیا تھی؟ یہ زید بن عمرو بن نفیل اس کا ایک ہی کام تھا، 24 گھنٹے ان ویرانوں میں یہ گھومتا رہتا تھا، رات کو بھی دن کو بھی. جب بھی کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ درگور کرنے کے لیے آتا یہ اس کے پاس پہنچ جاتا اور کہتا لا تقتلھا، اس کو مت قتل کر، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ آگے سے کہتا تو مجھے تقریر مت سنا، تو چاہتا کیا ہے؟ بس یہ چاہتا ہوں یہ بچی مجھے دے دے. یہ اس طرح کی بچیوں کو یہ پالتا تھا، اس کے گھر میں ہمہ وقت اس طرح کی معصوم بچیاں ہوا کرتی تھیں، یہ پالتا تھا.
وَإِذَا تَرَى، جب بچی جوان ہو جاتی، جب بچی، ان بچیوں میں سے کوئی بچی جوان ہو جاتی تو فوراً اس کے باپ کے ساتھ رابطہ کرتا تھا. تو بچی کو دفن کرنے کے لیے گیا تھا، میں لے کر آیا تھا، آج تیری بچی جوان ہو چکی، ان شئت دفعتها الیک، ان شئت دفعتها الیک، آج تیری بچی جوان ہو چکی ہے، عاقلہ البالغہ ہو چکی ہے، اگر تو چاہتا ہے یہ تیری امانت ہے، میں تجھے واپس کر دیتا ہوں، اگر تو نہیں لینا چاہتا تو پھر مجھے اختیارات دے، اس کی شادی کا، اس کی معاشی زندگی کا ترتیب بنانا یہ میرا کام ہے. یہ شخص کا کام، مبارک کام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ شخص فوت ہو گیا تھا. ان کے بیٹے سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اشرا مبشرہ میں سے، سیدنا عمر بن خطاب کے یہ بہنوئی ہیں. سیدنا عمر کے اسلام لانے سے پہلے اس نے اور اس کی گھر والی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو بڑے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ سیدنا عمر نے اس کو، اپنی بہن کو، کس قدر اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کی خاطر مارا، باندھا اور سزائیں دی. اس کی بڑی قربانی ہے. ایک دن اس شخص نے، سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے درخواست کی تھی، ان ابی کان قد کما رأیت، میرے والد کی آپ سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد آپ سے محبت کرتے تھے، آپ سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میرے والد کے عقیدے کو، فکر کو آپ جانتے ہیں. لو ادرکک لآمن بک، کاش کہ میرا والد اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کا دور نبوت شروع ہوا، تو مجھے یقین تھا اس وقت میرا والد آپ پر ایمان لے آتا، مسلمان ہو جاتا، لیکن اعلان نبوت سے پہلے میرا والد فوت ہو گیا. آج میں آپ سے اپنے والد کے حوالے سے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ آیا میں اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، اگر گنجائش ہے تو پھر میں اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، سعید استغفر لہو، کثرت کے لیے، کثرت کے ساتھ اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کیا. تجھے پتا ہے فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةٌ وَحْدَةٌ، کل قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا، ہر نبی کے ساتھ اس کی امت ہوگی. یبعث یوم القیامت امۃ وحدہ، کل قیامت کے میدان میں جب تیرا والد آئے گا اکیلا ہوگا، لیکن ایک امت کی شکل میں آئے گا، ہوگا اکیلا، لیکن دیکھنے والے یہ سمجھیں گے ایک جماعت آ رہی ہے، ایک قوم آ رہی ہے، یہ ایک اعزاز ہے جو تیرے والد کو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. یبعث یوم القیامت امۃ وحدہ، اکیلا ہوگا لیکن ایک جماعت کی شکل میں آئے گا. تو ان کے بیٹے ہیں
سیدنا سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تقریباً ایک غزوہ بدر کے حوالے سے اختلاف ہے، باقی ہر مارکے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے. اس کی بے پناہ قربانیاں ہیں. یہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا. یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا. میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرتے وقت تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں. مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ مستجاب الدعوات ہر اس خوش نصیب کو کہتے ہیں کہ عمومی طور پر جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہ کرے. ویسے تو وہ مالک ہے، چاہے تو نوح علیہ السلام کو بھی کہہ دے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اے نوح، آج کے بعد اپنے بیٹے کے حوالے سے اس طرح کی دعا نہیں کرنی. ڈانٹ دے، وہ مالک ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تیرا بیٹا اس کا عقیدہ صحیح نہیں، مشرک ہے. وہ چاہے ابراہیم خلیل اللہ کو کہہ دے اے ابراہیم قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اپنے والد کے حوالے سے خاص کریں گے. اسی وقت ایک بدترین جانور کی شکل میں خون میں لت پت اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے پاپ کو ڈال دے گا. اللہ فرمائے گا ابراہیم اس کے لیے دعا کرتا ہے. کائنات کے امام افضل الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے کتنی دعائیں کی، کس قدر دعائیں کی اور کس قدر کوشش کی. آخری وقت تھا تب بھی وہاں پہنچ گئے. مشرکین نے قریب نہیں آنے دیا، آہستہ 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 بیٹھنے کی جگہ تو نہ دی، کھڑے ہو کر اپنے چچا سے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ. ایک حدیث میں آتا ہے آپ ہمیں قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، چچا اگر زور سے کلمہ نہیں پڑھتے تو میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں کلمہ پڑھ لو. احاج لک بہا عند اللہ، کل قیامت کے میدان میں تیرے کلمہ توحید کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا کہ آخری وقت میں نے اپنے کانوں سے اپنے چچا سے کلمے کے الفاظ سنے تھے. کتنا کوشش کی، کتنی آپ کی چاہت تھی. چچا نے کیا جواب دیا؟ اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے تو سچا، تیرا دین سچا، تیرا عقیدہ سچا. مجھے یہ بھی پتا ہے تیرے اوپر ایمان لانے والے تیرے ساتھ جنت میں جائیں گے، تیرا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے، یہ بھی مجھے پتا ہے. لیکن قوم کے تانے ہیں، برادری کی باتیں ہیں، دنیا کہے گی آخری وقت تھا، باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا. یہ بت ہے کہ باپ دادے کی خاطر، برادری کی خاطر، وڈیروں کی خاطر حق کو چھوڑ دینا. یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. کیا کہا؟ علماء سے پوچھیں، چچا نے کیا کہا جو بھتیجے سے؟ اخترت النار علی النار،
بھتیجے میں کلمہ نہیں پڑھتا، جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا، قوم کے تانے برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام روتے ہوئے گھر آ رہے ہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہدایت دینا میں نے آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھا، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ میرے اختیار میں ہے۔ جب بلال کو پتا چلا تھا کہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کا چچا فوت ہو گیا ہے اور حالت کفر میں فوت ہو گئی ہے، تو ہر درجہ خوش تھا۔ صحابہ نے کہا بلال کوئی بھی مر جائے، کسی کی بھی مرنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کسی کی وفات پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہا میں خوش اس لیے ہوں آج مجھے ایک مسئلے کا پتہ چل گیا ہے۔ کیا مسئلہ؟ پتہ چل گیا کہ ہدایت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اگر ہدایت کا اختیار کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے پاس ہوتا تو سب سے پہلے اپنے خاندان کو ہدایت دیتے، مکہ والوں کو ہدایت دیتے۔ پتہ نہیں میری باری کب آتی، میری باری کب آتی، اللہ کے پاس تھی۔ گھر کا بندہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، اللہ نے مجھے ہرشا سے بلا کر محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ یہ تو ایک عمومی بات ہے، لیکن کثرت کے ساتھ جن کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ان کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، مروان کے پاس ایک خاتون نے جا کر کہا کہ جس گھر میں رہ رہی ہوں سعید کہتا یہ گھر میرا ہے۔ مروان نے پوچھا، سیدنا سعید نے کہا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی شخص زمین کی پشت پر ناجائز زمین کا ٹکڑا قبضے میں لے گا تو کل قیامت دن یہ 7 زمین کے ٹکڑے اپنے گلے میں ہوں گے، اس کے گلے کا ہار ہوگا کہ تو نے ایک زمین کا ٹکڑا ناجائز دیا تھا۔ یہ 7 طبقے ہیں زمین کے، 7 اس کے گلے کا ہار ہوں گے کل قیامت دن۔ اس حدیث کو سننے کے بعد بھی میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا؟ یہ جس گھر میں رہ رہی گھر میرا ہے، یہ خام خواہ الزام لگا رہی، آپ کسی کو جج نہ بنائیں، میرا فیصلہ نہ کریں، میرا فیصلہ اللہ کی عدالت میں۔ اے اللہ، لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اگر میرا موقف صحیح ہے اور یہ غلط جگہ پر خاتون لے رہی ہے تو پھر یہی گھر اس کی قبر بنا دیں، یہی گھر اس کی قبر بنا دیں۔ جس گھر کی خاطر اس نے زیادتی کی یہی ہوا۔ اس گھر کے اندر اس خاتون نے ایک کنواں کھدوا رکھا تھا جس کا وہ پانی پیتی تھی، ایک دن گری، وہی مری اور وہی گھر اس کا قبر بن گیا۔ سن 55 ہجری کے اندر یہ دوستانہ تھا ان کا، سیدنا سعید کا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ یہ دونوں مقام عقیق پہ رہتے تھے جو تقریباً 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا مدینہ سے۔ وہیں پر ان کا سن 55 کے اندر انتقال ہوا۔ اس وقت سیدنا سعد بن ابی وقاص حیات تھے، انہوں نے ہی غسل دیا اور انہوں نے ہی کفن میں قبر کے اندر اتارا۔ ہاں البتہ نماز جنازہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ، اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں تمام، اسی طرح اہل بیت، ان تمام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں زندگی میں
زندگی میں ان ہستیوں کا مقام، شان، عظمت بیان کرنے، اپنانے اور ان کے حق میں کلمہ خیر کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو لوگ اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، ان اشرف مبشرہ کے حوالے سے نازیبا کلمات کہتے ہیں، اے اللہ اگر وہ ہدایت کے قابل ہے ان کو ہدایت دے دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے ان کو عبرتناک سزا دے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ صحابہ کا بے ادب، اہل بیت کا گستاخ کون ہوتا ہے، اس کی کیا سزا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔